وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ مومن اور مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ بھی تمنا ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں وہ چلا جائے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل رکھنے جا رہا ہوں، سحری کے وقت کا یہ عمل بغیر حساب کے انسان جنت میں چلا جائے گا۔ رمضان مبارک میں انسان روزہ رکھنے کے لیے سحری کرتا ہے، اور یہ مبارک وقت ہے۔ سحری جو ہے، یہ جو وقت ہے اللہ کو بہت پیارا ہے، اور سحری کرنے والوں کی، استغفار کرنے والوں کی اللہ سبحانہ و تعالی نے فضیلت بھی بیان کی ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو سحری کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں رات کے آخری حصے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ سحری کو فلاح، کامیابی بھی کہا گیا ہے، سحری کو برکت بھی کہا گیا ہے، سحری کو رحمت بھی کہا گیا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ لوگوں جلدی اٹھو، کہیں ہماری فلاح ہم سے دور نہ ہو جائے، فلاح فوت نہ ہو جائے، ہم فلاح اپنی کامیابی کو کھو نہ دیں۔ حدیث میں آتا ہے 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ کن کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں؟ 3 ایسے خوش نصیب ہیں، اور جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی مسکرا دیں، جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا دیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسافر آدمی جو ساری رات کا سفر کیا اور قافلے والوں کے ساتھ ہے، قافلے والے تھکے، یہ بھی تھکا، لیکن رات کا پچھلا پیر ہے، سارے کے سارے قافلے والے سو جاتے ہیں، نیند کی حالت میں اپنی تھکاوٹ کو آرام کرنے کے لیے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے سو جاتے ہیں، لیکن یہ آدمی کھڑا ہوتا ہے پچھلے وقت میں، سحری کے وقت میں، جب سارے سو رہے ہوتے ہیں، سارے نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ سفر انہوں نے بھی کیا، سفر اس نے بھی کیا، تھکے وہ بھی، تھکا یہ بھی، لیکن یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کے وقت کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے نوافل ادا کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ کو اتنا پیارا یہ عمل لگتا ہے، اتنا خوبصورت آدمی یہ لگتا ہے کہ اس نے اپنی مشقت کو چھوڑ کر، تھکاوٹ کو چھوڑ کر سحری کے وقت میں اللہ کے سامنے پیش ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ جس کی طرف اللہ دیکھ کے مسکرائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور یہ جنت میں جائے گا، اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، تو اس رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اٹھیں، اپنے رب کے حضور پیش ہوں، نوافل ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، زیادہ سے زیادہ سجدے کریں اور استغفار کریں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، قرآن میں اللہ نے اس وقت میں استغفار کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اس میں اٹھ کر اپنے رب کے ہاں پیش ہو کر دعائیں کریں، کیونکہ رب سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر آ کے منادی کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بیماریاں دور کروانے والا میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگ کے تو دیکھے میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات آسمان دنیا پر آ کے یہ منادی کرتے ہیں۔ تو اس بابرکت گھڑی کو سمیٹتے ہوئے، اس رمضان مبارک کی سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اٹھیں
اپنے رب کے حضور یہ خاص عمل کریں، نوافل ادا کریں۔ اس وقت میں رات کے پچھلے پیر نوافل کے ساتھ استغفار کریں۔ اگر میں اور آپ استغفار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری غلطیوں کو توہیوں کو معاف کر دیں گے اور بغیر حساب کے ہمارا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا